يطلع الله عز وجل على خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. اس کو ابن ماجہ نے بیان کیا ہے، ابن حبان نے، اور البانی رحمۃ اللہ علیہ اور امام منذری نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ اس میں کیا فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب 15ویں شب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر نظر کرم فرماتا ہے، اور فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، اپنی مخلوق کو سب کو معاف کر دیتا ہے، إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحٍ، مگر مشرک کو نہیں معاف کرتا۔ مشرک کو، توجہ دیجئے بھائیو، یہ عظیم الشان رات، اس رات کو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر نظر کرم فرماتا ہے، لیکن کوئی خاص عبادت رسول اللہ سے ثابت نہیں، آپ نے اس کا اہتمام کیا، لیکن 2 کام کر لیں اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے گا۔ آپ چاہتے ہیں نا آپ کی بخشش ہو، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو، تو 2 کام کر لیں۔ ایک تو یہ کہ شرک سے توبہ کر لیں۔ جو شخص یہ کہتا ہے یا اللہ مدد، بہت اچھی بات ہے، لیکن پھر کہتا ہے یا محمد مدد، یا صاحب زبان ادرکنی، یا علی مدد، یا حجویری مدد، غیر اللہ کو پکارتا ہے، اس کی کبھی بخشش نہیں ہوگی، اس رات بھی بخشش نہیں ہوگی جب اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دے گا۔ اگر چاہتے ہو نا بخشش تو شرک سے پکی توبہ کر لو۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو شرک ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ کے ساتھ شرک کیے جائے اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا۔ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں چاہے گا تو معاف کر دے گا، چاہے گا تو عذاب کرے گا، پھر اس کو جنت پہنچا دے گا، لیکن جو شرک کرتا ہوا مر گیا اس کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو بھائیو، اور اس کو پھر دوسروں تک پہنچاؤ۔ شرک ایک ایسا عظیم گناہ ہے کہ اگر نبی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال بھی تباہ و برباد کر دے گا۔ آپ کہیں کیا بات کرتے ہو؟ ہاں، سورۃ زمر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کائنات کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آپ پر وحی کی گئی اور آپ سے پہلے سارے نبیوں پر وحی کی گئی، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے پیارے پیغمبر اگر آپ نے شرک کیا، اور سارے نبیوں کو کہا، اے نوح علیہ السلام، اے ابراہیم علیہ السلام، اے موسیٰ علیہ السلام، اے عیسیٰ علیہ السلام، اے ہارون علیہ السلام، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے اعمال سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ شرک یہ اللہ کو نہیں پسند، جیسے آپ کو آپ کی بیوی میں شراکت نہیں پسند، اللہ کو اپنی خدائی میں کسی کی شراکت نہیں پسند۔ یہ غیرت کا مسئلہ ہے، کبھی نہیں پسند کرتا۔ اور اس بندے کو جو اسی عقیدے پر مر گیا، اللہ کا حق دوسروں کو دیتا رہا، جہنم میں ہمیشہ جلاتا رہے گا، چاہے وہ نبی کا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ، جو باپ تھا ابراہیم علیہ السلام کا، نبی کا باپ ہے، لیکن وہ مشرک مرا، کفر پہ مرا، قیامت کے دن اس کو بجو کی شکل بنا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پاس جائیں گے بھی کہ اللہ یہ میرا باپ ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بخاری کی روایت ہے، یا ابراہیم انی حرمت الجنت علی الکافرین، میں نے کافروں پر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے، تیرا باپ کافر تھا۔ نیچے دیکھو، نیچے دیکھیں گے تو بجو کی شکل، جیسے یہ لومڑی، اس طرح کی کوئی جانور ہے وہ، اور مٹی میں لت پت ہوگا، کون ہے؟ ابراہیم کا بابا ہے، اور اس کو پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ابراہیم جیسے عظیم الشان پیغمبر اپنے باپ کو جہنم میں جانے سے نہیں بچا سکیں گے، کیوں؟ کہ وہ مشرک تھا۔ میں شرک کروں اور بچ جاؤں؟ آپ زیادہ پیارے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے باپ سے، ان کا رشتہ بہت قریبی ہے، انہی کی نسل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیکھتا۔ نبی کا چچا جہنم میں جا رہا ہے، ابو لہب جہنم میں گیا کہ نہیں گیا؟ چچا تھا کہ نہیں تھا؟ ابو طالب بھی جہنم میں گئے کہ نہیں گئے؟ یا گیا کہ نہیں گیا؟ وہ بھی نبی کا چچا تھا۔ نبی کا بیٹا نوح علیہ السلام جہنم میں گیا کہ نہیں گیا؟ بھائیو، شرک کرنے والا کوئی بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی نہیں معاف کرے گا، اسی لیے بچیے۔ اور دوسری چیز یہ سن لیجیے کہ آپس میں جو آج ہمارا فیشن بنا ہوا، حسد، بغض دلوں میں لے کر کینہ،
اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی اس رات میں۔ بھائی بھائی ہیں، دوست احباب ہیں، گھر میں ہیں، باہر ہیں، دلوں میں حسد ہے، بغض ہے، تو یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بارے میں بھی، او مشاحن، جس کے دلوں میں مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ دار عزیز و قریب کے لیے حسد اور بغض ہے، پاک کر دیجئے۔ اتنے دن ہوئے بات نہیں کرتے بھائی، میں نے بات نہیں کرتا، انہوں نے ایسا کیا تھا۔ بخشش چاہتے ہو؟ آج اپنی خالہ کو فون کرو، خالہ جو کچھ ہوا بڑوں کا مسئلہ تھا، ٹھیک ہے وہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن میں آپ سے سلام کرتا ہوں۔ وہ جب باپ کو دیکھتے ہیں نا، اپنی ماما کو دیکھتے ہیں بات نہیں کر رہی، وہ بھی ہم بھی بائیکاٹ کرتے ہیں۔ سگی خالہ سے، پھپھو سے، دیگر رشتہ داروں سے، سگی بہن سے، سگے بھائی سے 5 سال ہو گئے بات نہیں کیے، 1 سال تک جو اپنے بھائی سے بات نہیں کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس کو قتل کر دیا، حدیث میں۔ کہاں ہیں ہم لوگ؟ اگر بخشش چاہتے ہو اس رات کو، کوئی اور کام یہ سب نہیں کرنے کی ضرورت جو بدعت ہیں، بس اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیجئے، اپنا معاملہ صحیح کر لیجئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء، کہ پچھلی امتوں کی جو بیماری تھی تمہارے اندر آ گئی ہے، وہ حسد اور بغض ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں والبغضاء هي الحالقہ، یہ بغضاء آپس میں جو بغض رکھتے ہیں یہ ایسا ہے جیسا گنجا کر دے۔ لا اقول تحلق الشعر، میں نہیں کہتا کہ یہ بال کو کاٹ دے گی، بال گنجا کر دے گی، ولكن تحلق الدین، یہ دین کا صفایا کر دے گی، یہ دین کا صفایا کر دے گی۔ تو پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس میں بدعت ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔